شہیدان کربلا میں جب وہ اپنی قربانیوں کو پیش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، جب ذکر کیا جائے گا تو ان شہیدوں کے ماں باپ فخر کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا بیٹا حسین پر شہید ہونے والوں میں تھا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو ان میں سے جو ماں باپ ہوں گے وہ کوئی ایک بیٹے پر فخر کرے گا کہ ہماری ایک قربانی تھی جو حسین کے لیے کام آ گئی۔ کوئی ماں اپنے 2 بیٹوں پر فخر کرے گی کہ پروردگار، ہمارے 2 بچے حسین کے لیے کام آ گئے۔ آپ پہنچ گئے، ایک تو وہ حسین کی ماں زینب کبریٰ، حسین کی خواہر زینب کبریٰ ہے، شریکۃ الحسین، جو اپنے 2 بیٹوں کا نذرانہ پیش کر کے کہیں گی پروردگار میرے یہ دونوں بچے حسین کے لیے کام آئے تھے۔ لیکن اب جملہ سن لینا، مسلم اور ان کی زوجہ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ، علی کی بیٹی ہے، وہ کہیں گی پروردگار تیرا شکر ہے ہماری 5 اولادیں حسین کے کام آئیں۔ کسی کی 5 اولادیں حسین پر قربان نہیں ہوئی۔ پروردگار ہمارے 4 بیٹے قربان ہوئے حسین پر، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 مسیب کے مقام پر طفلان مسلم محمد و ابراہیم شہید ہوئے، جن معصوموں کے سر کاٹ کر ان 2 معصوموں کی زیارت میں کہ السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، سلام ان 2 معصوموں پر کہ جو نسل اسماعیل میں سے ہیں۔ اسماعیل تو ذبح ہونے سے رہ گئے تھے، یہ دونوں بچے ذبح ہو گئے تھے۔ تو اگر کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب یہ تو 4 بیٹے ہو گئے، آپ نے 5 کیوں کہے؟ اس لیے کہ مسلم کی ایک بیٹی بھی شہید ہوئی۔ بیٹی شہید ہوئی مولانا؟ جس بیٹی کو حسین نے گوشوارے پہنائے تھے نا، جس بیٹی کو حسین نے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ماموں جان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ بیٹی مولانا، یہ بیٹی کب شہید ہوئی؟ مجھے معاف کرنا یہ دل پر زخم کی صورت میں جملہ لگے گا، لیکن شام غریبہ جب بچے مقتل کی طرف دوڑ رہے تھے، شیمر تماچے مار رہا تھا، عمر ساتھ کوڑے مار رہا تھا، پھولی بالیاں کھینچ رہا تھا، تو مسلم کی بیٹی عاتقہ یہ دوڑی جیسے کہ چھوٹے اور بچے دوڑے تھے، پھر مل نہیں رہی تھی کہیں۔ تو شام غریبہ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم وہ ڈھونڈ رہی تھی بچوں کو۔ دیکھو جو شہید گرتا تھا نا عاشور کے دن، اسے حسین لے کر آتے تھے، جو بچہ شام غریبہ گرا اسے بی بی زینب لے کر آتی تھی۔ ایک عجب ماحول ہے یہاں پر، عجب رقت ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے۔ خدا مسلم کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہاں میرے سامنے کتنے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہیں حضرت مسلم کے بچوں کے صدقے میں اولاد عطا ہوئی ہے۔ میرے سامنے کتنے ایسے چہرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر بھی کرم فرمایا حضرت مسلم کے نام سے، اس لیے کہ مسلم کی نسل بچی نہیں نا پھر۔ دیکھو حسین سید الشہداء ضرور ہے، حسین تو امام، لیکن حسین کی نسل باقی رہی، ہر شہید کی نسل باقی رہی کہیں نہ کہیں۔ عباس کی نسل بھی باقی رہی، ایک بیٹا تھا مدینہ میں۔ مسلم کی نسل ختم ہو گئی، 5 بچے تھے، 5 شہید ہو گئے حسین پر، ختم۔ لہذا اللہ نے مسلم کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی اپنی اولاد کا نام مسلم کے نام پر رکھے تو اللہ اس کی نسل کو باقی رکھے گا۔ یہ اللہ نے خاص انعام عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب بی بی زینب نے بچیوں کو تلاش کرنا شروع کیا، اہل گریہ تشریف فرما ہے، تو ایک بچی کو اٹھانا چاہا تو کچھ ٹکڑے ہاتھ میں آ گئے۔ بی بی ام کلثوم نے پوچھا بہن زینب یہ کون سے ٹکڑے ہیں، رات کا وقت ہے؟ بی بی زینب نے کہا بہن انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مسلم کی یتیمہ تھی جو گھوڑوں کی ٹانپوں تلے شام غریبہ پامال ہو گئی۔
میں کہوں گا سلام ہمارا سفیر حسین مسلم ابن عقیل پر، کیا اپنے آقا سے وفا کی ہے؟ جانتے تھے حسین کا لاشا پامال ہوگا، میں تو کربلا میں موجود رہوں گا، میری نیابت میں میری بیٹی پامال ہوگی حسین کے لیے۔ یہ ہے مسلم۔ جب آئے تھے کوفہ تو کہیں 22,000 لکھا ہے، کہیں 40,000 تک لکھا ہے، لوگوں نے بیعت کی مسلم کے ہاتھ پر، بعد میں بیعت توڑتے رہے۔ حضرت ہانی ابن عروہ، وقت نہیں بچا بالکل کہ میں اس عظیم الشان شہید کے بارے میں کوئی درس کر سکوں، لیکن مسلم کے میزبان رہے وہ، لیکن جانتے تھے حضرت مسلم کہ ہانی کے گھر پر حملہ ہوگا، لہٰذا مسلم نے ہانی علیہ السلام کے گھر کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت ہانی ابن عروہ کی بھی شہادت ہوئی، دونوں کا روضہ آپ نے سامنے موجود ہے۔ عراقیوں میں دیکھو، آج کی مجلس میں ایک اور خاص بات ہے، عراقیوں میں یہ دستور میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں حاجت مانگنے کے لیے، جب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کسی بھی مصلحت کی وجہ سے حاجت نہیں پوری ہو رہی تو آتے ہیں غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ غازی عباس آپ باب الحسین ہیں، حسین کے علمدار ہیں، تو آپ سفارش کرتے ہیں مولا حسین کی خدمت میں، اور یقین جانو اگر اللہ جانے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس کی وجہ سے غازی عباس علیہ السلام کے حرم میں بھی وہ دعا قبول نہ ہو پائے کسی مصلحت کی وجہ سے، تو ان کے پاس آخری سہارا ہوتا ہے مسلم ابن عقیل کا حرم۔ وہاں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے مولا مسلم ابن عقیل، آپ سفیر حسین ہیں، آپ ہماری مشکل کشائی فرمائیے، حسین تک ہماری حاجت کو پہنچائیے، باب الحسین ہے ہم۔ مسلم ابن عقیل کا لہجہ بالکل ہو بہو شبیہ علی ہے، یہ جانتے ہیں آپ، علی اکبر شبیہ رسول ہے نا، مسلم ابن عقیل شبیہ علی تھا ان کا لہجہ۔ کیا حسین کی معراج یعنی اس معرفت کی کہ جو علی کی شبیہ ہے اسے بھیجا کوفہ، جو محمد کی شبیہ اسے لے گئے کربلا۔ علی کی شبیہ کی ضرورت تھی کوفہ میں، محمد کی شبیہ کی ضرورت تھی کربلا میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کوفہ کی ایک گلی میں بیٹھے ہوئے تھے، جب عشاء کی نماز پڑھائی ہے نا مسلم ابن عقیل نے، شب 9 ذی الحج کی، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا، دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا، غریب اور تنہا تھے مسلم۔ عزیزو پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ ایک جگہ کوفہ کی ایک گلی میں جا کر تشریف فرما ہوئے، حالات اتنے سخت تھے کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی اجنبی سامنے بیٹھ جائے، تو ایک خاتون باہر آئیں، آ کر کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کوفہ کے حالات سخت ہیں؟ مجھے نہیں معلوم اب مسلم جیسے غیرت مند نے اگلا جملہ کیسے برداشت کیا ہوگا، میں ایک عزت دار خاتون ہوں، رات کی اس تاریکی میں کسی نامحرم مرد کا میرے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ شدید پیاسے تھے حضرت مسلم، لیکن غیرت ہاشمی تھی کہ سوال نہیں کر سکتے تھے، لہذا فقط اشارہ کیا، یہ تاریخ میں اشارہ کیا، یعنی پانی چاہتا ہوں، بہت پیاسا ہوں۔ وہ مومنہ گئی، پانی لے آئی، جب حضرت مسلم نقیل نے پانی پی لیا، دیکھتی رہی کہ آپ نے پانی پی لیا، آپ گئے نہیں اب تک۔ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ کہا آپ اہل کوفہ میں سے نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہوں۔ کہا پھر کہاں سے ہیں؟ فرمایا مدینہ سے ہوں۔ آپ مدینہ سے ہیں؟ فرمائیے گا کس محلے سے ہیں؟ کہا محلے بنی ہاشم سے ہوں۔ ارے محلے بنی ہاشم سے تو یہاں ایک ہی موجود ہے، تو للہ اپنا تعارف کروائیے گا۔ فرمایا انا سفیر الحسین مسلم ابن عقیل۔ وہ تو قدموں میں گر گئی کہ مولا آپ تو میرے آقا حسین کے سفیر ہیں، للہ میرے گھر آ جائیے گا۔ جب کوئی مسلم کو پناہ دینے والا نہیں تھا، ایک مومنہ عورت نے پناہ دی۔ ہماری جانیں قربان اس پر، ہمارا سلام، ہماری نسلوں کا سلام اس پر۔ مسلم اس مومنہ کے گھر میں چلے گئے، رات بھر عبادت میں گزاری، لیکن بہرحال خبر مل گئی، یا کہیں داماد کا لفظ ہے، کہیں اس کے بیٹے کا لفظ ہے، کہ جو ابن زیاد کا ایک جاسوس تھا، اطلاع مل گئی کہ میرے گھر مسلم ابن عقیل ہے۔ خبر دے دی اس نے دارالامارہ میں، دربار میں، اور صبح کے وقت فوجیں آنا شروع ہوئیں۔ اب ذرا سن لینا اس جملے کو۔ مسلم ابن عقیل نے فوجیوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، جب گھوڑوں کی، اپنے زرہ کو تیار کیا، اپنے لباس جنگی کو تیار کیا، باہر جانے لگے۔ دو جملے ہیں تاریخ میں،
ایک تو یہ کہ وہ مومنہ فوراً آ گئی سامنے کہ آقا آپ ایسا کیجئے کہ یہیں گھر میں اندر دروازے ہی پر جہاد فرمائیے، ایک ایک کر کے کوئی آئے گا اس سے جہاد آسان رہے گا، آپ جب باہر جائیں گے تو چاروں طرف سے دشمنوں میں گر جائیں گے، تو میرا گھر حاضر ہے، آپ یہیں پر رہ کر تلوار چلائیے۔ مسلم نے کہا وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے یہاں رہ کر تلوار چلائی تو آپ کی چادر محفوظ نہیں رہے گی۔ اور مسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی مومنہ کی چادر میرے سامنے چھین لی جائے۔ عزیزوں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ کاش مسلم ہوتے شام غریبہ، کربلا میں ہوتے، عام مومنہ نے علی کی بیٹی کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ میں کہوں گا وہ بات جو مسلم سے نہ برداشت ہوئی، میرا غیرت مند امام سید سجاد، سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا؟ دوسری روایت یہ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے دونوں روایتیں ٹھیک ہوں۔ پہلے یہ جملہ فرمایا، اس کے بعد مسلم کہتے ہیں کہ خافا ان یحرقون البیت، یہ جملہ ہے مقتل میں، کہ مسلم کو اب یہ خطرہ ہوا کہ یہ آئیں گے اور اب یہ گھر کو جلائیں گے۔ تو مولا مسلم بن عقیل نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کا گھر جل جائے گا، لہٰذا میں باہر جا رہا ہوں۔ ایک مومنہ کا گھر بچایا جلنے سے مسلم ابن عقیل نے کوفہ میں، چلو کہ میرے ساتھ مدینہ تھوڑی دیر کے لیے، جہاں حسین کی ماں کا گھر جل رہا تھا۔ عزیزو ایک جملہ اتنا سخت ہے، میں عام طور پر میں نے مجلس میں پڑھا نہیں ہے اسے، آج اللہ جانے کیسے فوراً ذہن میں آیا۔ بی بی فاطمہ کا بیان ہے، تسعر وجہی، آگ اتنی شدید تھی کہ میرا چہرہ جھلس رہا تھا آگ میں۔ اور لعین فاطمہ کو چلتے ہوئے دروازے پر دھکا دے رہے تھے۔ مسلم باہر نکلے، چاروں طرف سے حملہ ہوا، لیکن علی کا شعر ہے، لڑتے لڑتے انہوں نے محسوس کیا کہ ہم مسلم کے پاس جائیں گے یہ سارے لشکر کو ختم کر دے گا، لہٰذا ایک گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر چادر رکھی گئی، لڑتے لڑتے مسلم اس گڑھے کے اندر گرے، اللہ جانے کتنی تلواریں کتنے نیزے ایک ساتھ پڑے مسلم پر۔ فما ہذہ اول خطۃ، یہ پہلا دھوکہ ہے جو تم نے کربلا کے جہاد میں اب دیا ہے، اور اس کے بعد دھوکے پر دھوکہ ہے۔ جیسے حسین گرے تھے نا ذوالجناح سے، ویسے مسلم گرے، بے تحاشا تلواریں پڑی، اور مسلم کو گرفتار کر کے انہوں نے پیش کیا ابن زیاد کے سامنے، جبکہ ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون جاری تھا، سینکڑوں زخم تھے جسم پر۔ ابن زیاد نے کہا تم نے سلام نہیں کیا مجھے، کمالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں، میں صرف حسین کو سلام کرتا ہوں۔ بس یہ وہ سوال تھا جو کسی نے میرے بیمار امام سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا آپ بھی دربار میں گئے تھے، مسلم بھی دربار میں گئے تھے، جب وہ گئے تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، آپ دربار میں گئے تو کمر جھکی ہوئی تھی مولا، آپ کی نظریں نیچے تھی، مسلم کتنے ہی بہادر کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہے۔ مولا نے کہا اے سوال کرنے والے، تو نے پھر میرے کلیجے کو زخمی کر دیا، مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا، جب میں دربار میں گیا علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ تھی، وہ بھائی گردن کیسے اٹھائے جس کی بہن کو تماچے لگ رہے ہو۔ تین مرتبہ پانی پیش کیا گیا، تابع بیان نہیں عزیزوں، بہت گریہ ہو گیا، سبحان اللہ، یقین ہے انشاءاللہ کہ مجلس قبول ہے جو آپ کی دلی کیفیت ہے۔ 3 مرتبہ پانی پیش کیا گیا، لیکن بار بار خون آلود ہو رہا ہے پانی، مسلم پھینک دیتے ہیں پانی، اور اب مسلم یہ جانتے ہیں میرا آقا پیاسا جائے گا نا، مسلم کے نصیب میں بھی پیاسا جانا ہے، دارالامارہ پر لے گئے، وصیتیں پیش کرنے کا وقت نہیں رہا۔ بکیر بن حمران یہ وہ شخص ہے کہ جس کے باپ کو مسلم نے اس جہاد میں مارا تھا کہ جو کچھ دیر پہلے باہر ہو رہا تھا، تو ابن زیاد نے کہا بکیر جا کے اپنے باپ کا بدلہ لے۔ تاریخ میں ہے کہ اس نے وہ تلوار چلائی ہے کہ جیسے ایک لوہے کے ستون پر مار رہا ہو۔ مسلم نے کہا پہلے مجھے نماز پڑھنے دے، کہا نہیں مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں تجھے نماز کے لیے وقت دوں۔ ابھی تلوار چلنے والی تھی، بہت غور کرنا، بہت روگے۔ مسلم نے ایک طرف رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ جو مجلس کے بعد دور سے سلام کرتے ہو نا حسین،
یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے. مسلم کا سر درد سے جدا ہوا. مسلم کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آخری جملے پر آ گیا. حسین منزل سوق پر تھے, دفعتاً اٹھے کہ وعلیکہ السلام یا اخی مسلم ابن عقیل. بہن زینب نے پوچھا بھیا یہ دفعتاً سلام کیوں کیا؟ کہ ابھی میرے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا ہے. کچھ لوگ راہی کوفہ سے گزر رہے تھے. مولا تو حقیقت جانتے ہیں نا. مولا نے لیکن ان سے پوچھا تاکہ سب کو پتا چلے. مولا نے کہا بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہے؟ کہا مولا ہم جب کوفہ سے چلے تو مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. دیکھو میں نے بہت زحمت دی, آپ نے گریہ کر لیا. سفیر حسین ہے نا, شباہت بھی بالکل حسین جیسی ہے شہادت کی. حسین کا لاشا پامال, مسلم کا لاشا بھی کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا پامال. حسین غریب الوطن, مسلم بھی غریب الوطن. حسین بھی پیاسے, مسلم بھی پیاسے. حسین پہ ضربیں لگی, مسلم پہ بھی ضربیں لگی. ساری شباہتیں ہیں. ایک فرق ہے, جیسے ہی مسلم کی شہادت ہوئی حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا. یہ جتنے سید وہاں دور بیٹھ کر رو رہے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر. دیکھو جس میں دل میں جتنا دم ہے وہ یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے. عرفہ کا موقع ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علی الحسین. مسلم کے بچے یتیم ہو رہے ہیں. جیسے ہی عاتقہ آئی مسلم کی یتیمہ پیار کرنے لگے. کہا پاس ذرا گوشوارے لے کر آنا. یتیمہ کے کانوں میں گوشوارے پہنائے. میں کہوں گا مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے, سکینہ کو ہٹا دیجیے گا. چھوٹی بچی کے دل میں بیٹھ جائے گا جب میں یتیم ہوں گی کوئی گوشوارے پہنائے. جب مسلم شہید ہوئے حسین نے گوشوارے پہنائے. حسین شہید ہوئے, سکینہ کو شیور نے تماچے مارے. بچی کو جگہ نہ ملی کہ باپ کے سینے پر سوتی, پیروں پر سو کر سکینہ شام غریبہ.